اشرف الانبیاء نے اسلام حاصل کرنے کے لیے جو اہم ترین سورس تھا وہ ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، اور اعلان نبوت کے بعد ان دونوں چیزوں کو مستقل بیان فرماتے رہے، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ اور اہل بیت میں مولا امیر المؤمنین کے فضائل سب سے زیادہ بیان کیے، کیونکہ امامت کی ابتدا ان سے تھی۔ اب امامت کے معنی صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے، گو کہ وہ بھی ایک حصہ ہے، لیکن ایسا حصہ نہیں ہے کہ اگر اس کو لے لیا جائے تو امامت ہی ختم ہو گئی، کہ دیگر مذاہب اسلامی میں خلافت اور امامت کے معنی ہیں حکومت، اور وہ ڈیوائن نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے، لوگوں کے ذریعے سے۔ اور جب یہ بات کی جاتی ہے تو عام طور پر ایک تصور ذہن میں آتا ہے، دوسرے بھی کہہ دیتے ہیں اور بعض دفعہ اپنے افراد بھی کہہ دیتے ہیں کہ شیعہ شورا کو نہیں مانتے۔ تو ہم اسے کلیئر کریں کہ ہم کوئی مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، حکومت ہو، جیسے حکومت میں پارلیمنٹ ہے وہ شورا ہے، تو اس قسم کی شوراؤں کو مانتے ہیں۔ مسجد کے ٹرسٹیز، ان کے ڈائریکٹرز، امام بارگاہ، کوئی مارکیٹ ہو، کوئی شہر ہو، کوئی ملک ہو، وہ شورا صحیح ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 7 ارب افراد کی بھی ایک شورا بن جائے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، ہم اسے نہیں مانتے۔ جب اشرف الانبیاء اعلان فرما چکے مولا امیر المؤمنین کا، اب اس منصب کے لیے اگر کسی اور کو چنے کوئی شورا تو وہ شورا ہمارے نزدیک باطل ہے، کیونکہ وہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں، لہذا چاہے سقیفہ ہو۔ اور ہم توجہ دلا چکے، سقیفہ میں پہلے انصار جمع ہوئے تھے سعد ابن عبادہ کو چننے کے لیے، غلبہ پا لیا، وہاں پر مہاجرین نے لٹ پٹائی بھی ہوئی، مارا ماری بھی ہوئی، پھر وہ مار بھی دیے گئے، پھر انصار مغلوب ہو گئے، پھر وہ اہل بیت کے طرفدار ہو گئے، اور اہل بیت پر تو ظلم مہاجرین میں سے بھی کچھ لوگوں نے کیا کہ حذر من الشمس ہے۔ اب اگر انصار پاور میں آ جاتے تو ممکن ہے وہ بھی یہی کرتے، اور کیوں کرتے؟ کیونکہ وہ بھی غدیر کے مقابلے ہی میں جا رہے تھے، وہ بھی غدیر کے مقابلے ہی میں چل رہے تھے، وہ حکم رسول اللہ پر نہیں چل رہے تھے۔ وہ بعد میں مولا امیر المومنین کے طرفدار ہو گئے کیونکہ پاور گیم ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔